نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت اپنا پچھلا سبق، اپنا اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ آل عمران کی آخری 10-11 آیات، آخری رکوع، آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 200 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں: اے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک منادہ کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ رکھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے پہلے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ ہو مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو ایک بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا
اس پر بھی اور ان کی جانب سے جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہمارا پچھلا سبق سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، آخری رکوع، جو کہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی ایک قرآن مجید کی عظیم الشان آیات میں سے کچھ آیات ہیں، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار میں سے بھی کہ جس نے اللہ کو معرفت حاصل کی، اس کی بہت ساری بے شمار اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر لبیک کہا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اللہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ سے حاجات اور مناجات کرتا رہا اور اللہ سے دعائیں اور امیدیں وابستہ کرتا رہا، اور پھر صبر اور استقامت کے ساتھ وہ اپنے دین پر ڈٹا رہا، اس کی خدمت پر معمور رہا، اپنی معاشرتی معاملات میں بھی اور جہاد میں بطور خاص، کہ اب اس نے تکلیفیں، عذاب، مصیبتیں برداشت کی لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے پھر جنتوں میں ٹھکانہ ہے، جو کہ بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اس غور و فکر سے عاری ہوتے ہیں یا اللہ کی معرفت ہو جانے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا یقیناً ٹھکانہ وہ کافر ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزرے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، لہذا ان سے مرعوب بھی نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کیا، اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا بھی جو نہ صرف ایمان سے، اسلام سے پہلے، اپنے نبیوں سے پہلے نبیوں کے اوپر اور کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ظاہر ہو جانے کے بعد ان پر بھی ایمان لائے اور کتاب پر بھی ایمان لائے، اور ان کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں تذکرہ کیا، تو ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے اور ان کے لیے بہترین ثواب ہے۔ تو اپنی افادیت، اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ آیات جو ہیں وہ بہت ہی چوٹی کی آیات میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو سنوار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا سبق، آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء شروع کریں گے۔ سورۃ النساء یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ مدینہ کے دور میں، ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 4 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر، 92 نمبر پر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں 176، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 24 رکوع اور 176 آیات پر مشتمل مدنی سورہ، سورۃ النساء۔ نساء اس قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ اسی پہلی آیت میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی۔ اس مناسبت سے، کیونکہ نساء کا مطلب ہے عورتیں، نساء عورتیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں سے متعلقہ عورتوں کے حقوق اور ان کے جو معاشرے میں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انصاف کی فراہمی کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نصیحتیں ہیں، تو غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء، یعنی عورتوں کے بارے میں ایک سورہ جو ہے وہ تذکرہ رکھا گیا، مقرر کیا۔ لیکن بڑی صورتیں جو ہیں ان میں سورت کا نام جو ہے
اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ پوری صورت کے مضامین کا احاطہ نہیں کرتا، صرف اس کی پہچان کے طور پر اس کا نام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے بارے میں تفصیل سے بڑے اہم احکامات ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ وہ کہ اس میں بہت سارے اور چیپٹر یا بہت ساری اور مضامین جو ہیں وہ بھی کور ہوتے ہیں۔ اس کا اگر زمانہ نزول کی بات کریں تو اس میں جو آیات آئی ہیں ان کے مواقع کے بہت ساری ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف آیات یا مختلف احکامات جو ہے وہ کس دور میں یا کس وقت میں وہ نازل ہوئے ہوئے احکامات جو ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تیسری سنہ ہجری کے آخری جو دور تھا، اس سے لے کر پانچویں سن ہجری جو ہے سن 5 ہجری کے اوائل تک یا مڈل تک کا جو پیریڈ ہے، اس دوران میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہجرت کے تیسرے سال کے آخری جو پیریڈ ہے وہاں سے لے کر 5ویں سال، پانچواں سال بھی تھوڑا سا اوپر کر کے اس مدینہ کے اس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس دور کے حالات و واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے تک ایک تو مدینہ سے ہجرت کر کے، سوری، مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے ہیں، وہاں پر جو ان کی حالت کر کیفیت تھی، اور پھر مدینہ میں جس حالت میں پہنچے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر مدینہ پہنچ کر شروع میں جو بڑے بڑے چیلنجز جو درپیش تھے، معاشرتی اعتبار سے، ان کے رہن سہن کے اعتبار سے، ان کی ان کے جو گزر بسر اور ان کے دیگر معاشرتی اور جو ان کے خاندانی معاملات ہیں ان کو لے کر، پھر مطلب مختلف جو قبیلے اور مختلف گروہ جو ہیں یا مختلف ارد گرد کے سٹیز اور علاقے جو ہیں ان کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایگریمنٹس کیے اور کچھ طے پائی باتیں۔ پھر اسی دوران دو بڑے غزوے جو ہیں، غزوہ بدر جو کہ دوسری ہی سنہ ہجری میں ہو گیا، اور پھر غزوہ احد جو ہے وہ تیسری سنہ ہجری میں ہوا۔ تو غزوہ بدر اور غزوہ احد جو ہے اس کے بھی حالات جو ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیے، سنے، دیکھے، سمجھنے کی کوشش کی۔ اب یہ سارے حالات گزر چکے ہیں۔ اب جس جو وقت آ چکا، خاص پر غزوہ احد کے بعد، گو کہ مسلمانوں کو ایک بڑی چوٹ پہنچی، لیکن مسلمانوں نے ایک ایک ایسا راستہ ان کو ملا کہ جو کہ ان کے اوپر مزید واضح ہوتا چلا گیا کہ اب تکلیفیں، مصیبتیں جو ہے انہوں نے اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر لیا ہے، اب اس سے اگلے لیول جو ہے ان کو طے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ حالات و واقعات ہیں، اور ان حالات و واقعات میں پھر معاشرتی جو معاملات ہیں، خاندانوں کے انفرادی اعتبار سے کسی انسان کے اپنے، اس کی اپنی عائلی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی جو ہے وہ، پھر معاشرتی زندگی، اس کے معاشرے میں ارد گرد پھیلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا رویہ، ایک اوورال، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت اہم ایک موضوع ہے ہمارے دین کا، ہمارے اس قرآن مجید کا یا ہماری شریعت کا۔ تو اس موضوع کے اوپر کچھ اہم ہدایات یا کچھ اہم رہنمائیاں جو ہیں وہ اس آیات میں ملتی ہیں۔ گو کہ اس کے پس منظر میں بہت سارے مطلب حالات و واقعات جو ہیں وہ ہمیں گاہے بگاہے نظر آتے رہیں گے۔ تو ان حالات کے پس منظر میں جب ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ مزید ہمارے اوپر واضح ہوتی چلے جائیں گی۔ تو اس میں اسی اعتبار سے جو مضامین ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس کا بنیادی اور مرکزی مضمون جو ہے وہ تو عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرہ ہے۔ ایک معاشرے میں عدل و انصاف جو ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا بنیادی ضرورتیں ہیں، کس طرح سے اس معاشرے کی جو اکائیاں ہیں، اس معاشرے کی اکائیاں جو ہے وہ انسان ہیں، افراد ہیں، وہ چاہے انفرادی طور پر ہوں، چاہے ان کے اپنے خاندانی معاملات ہوں، چاہے ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، کچھ معاشی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے مختلف معاملات میں کیسے ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مطلب ایک بہترین معاشرہ جو ہے اس کی ریفلیکشن دے سکتا ہے۔ تو معاشرتی اور خاندانی جو عدل و انصاف ہے وہ اس کا ایک
ایک بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے، اور معاشرتی اور خاندانی نظام میں بطور خاص عورتوں اور یتیموں کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جس طرح سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے حقوق سلب کیے ہوتے، بہت سارے میراث کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، طلاق کے معاملات میں بے شمار ایسے معاملات تھے۔ پھر اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ بہت سارے گھٹیا قسم کی حرکتیں کی جاتی تھی، ان کو وراثت کا مال ہڑپ کر لیا جاتا، ان کو زیر کفالت اگر کسی کے ہوتے تو ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ برابر نہ ملتے، ان کے مالوں کو مطلب بے جا خرچ کر دیا جاتا، اور پھر یتیم بچیوں کے بطور خاص کہ اس کا ولی جو ہے، جو اس کا اس وہ اپنی کہنے کے لالچ اور حرص میں اکثر جو ہے اس کی وراثت یا اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ اس کے ساتھ پھر نکاح وغیرہ کے معاملات بھی کرتا، یا اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اس کو حق مہر وغیرہ بھی نہیں دینا، اور اگر اسے نکاح کر لیا اور مہر دے نہ دے یہ تو اپنے یتیم بچی ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس میٹر میں بھی یتیم بچیوں کے ساتھ بھی بطور خاص جس طرح سے وہاں پر سلوک کیا جاتا تھا، تو معاشرتی اور خاندانی جو اکائیاں ہیں ان میں عورتوں اور یتیموں کے بارے میں بطور خاص اس میں ہمیں بہت ساری آیات ہمیں ملیں گی، وراثت کے اصول جو ہے وہ اس میں ہمیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم آیت جو کہ انسانیت کی وحدت جو ہے، یا انسانیت کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، انسانیت کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ آیت ہے آیت نمبر 59 اس سورہ مبارکہ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور صاحب امر جو لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں اختلاف ہو تو پھر تم اپنے اختلافات کو ختم کر سکتے ہو صرف اس صورت میں کہ اگر معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرو، تو پھر ہی تمہارے اندر ایک یکسانیت اور ایک وحدانیت جو ہے ایک ایک امت کی حیثیت سے آ سکتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یا یہ موضوع جو ہے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے سورہ مبارکہ کا۔ جہاد اور منافقین جو ہے ان کے بارے میں یہاں پر ہمیں آیات ملیں گی، نماز کے بارے میں یہاں پر سفر میں نماز کے احکام، اور اس میں نماز خوف جو ہے صلاۃ الخوف اس کا بھی ہمیں تذکرہ ملے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے رویے جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ آیات ہمیں ملیں گی، اور اسی طرح سے منافقین کا رویہ جو ہے وہ بھی ہمیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی دیکھا ہم نے، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں تو کچھ موضوعات جو ہیں وہ تو مشترکہ ہوں گے، جو کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی گزر چکے، لیکن کچھ موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بطور خاص تفصیل کے ساتھ ہمیں آیات میں ہدایات، رہنمائی، انفارمیشن، ساری تفصیلات جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف موضوعات کا مجموعہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں بہت اہم احکامات اور نصیحت اور رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن اور ان کی جو تشریح ہے ان آیات کی، وہ بھی اس میں خاص اہمیت اور افادیت جو ہمارے لیے رکھتی ہے۔ تو بہرحال اسی مختصر تمہید کے ساتھ ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا اہم اور مرکزی موضوع جو ہے وہ معاشرتی عدل و انصاف ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت جو ہے اس میں انسانی معاشرے کے خد و خال کو واضح کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے انسانی معاشرے کی بنیاد کیا ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اس پہلی آیت میں اگر اس کو بریک اپ کریں یا اس کے مختلف حصے اگر کر کے دیکھیں تو تین جو میجر اس کے پارٹس یا موضوع جو ہیں پہلی آیت کے وہ ہمیں محسوس ہوں گے یا ہمیں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ تو انسانی معاشرہ جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا، اور اس میں انسانوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، انسانوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے، جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور تمہیدی بات جو ہے کسی بھی معاشرے کی، یہاں پر یا ایھا الناس سے تذکرہ ہوا تو انسانی معاشرے میں بنی نوع انسان کے معاشرے کی جو سب سے بنیادی
جو اکائی ہے یا سب سے بنیادی جو اس کے خد و خال ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیں آیت کے پہلے حصے میں نظر آئیں گے۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، آپس میں رشتہ کیا ہے، اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں انسانی معاشرے کی اس خوبصورتی، اس وحدانیت، اس اتحاد کو، ایک یکجانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی اور اصل شکل میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اہم چیزیں جو ہیں، ان میں سے ایک دو باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں اس آیت کے دوسرے حصے میں ملے گا۔ اور آیت کا تیسرا حصہ جو ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ جو ہے، اس میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں گزر چکے، اور نامعلوم کتنے ارب اور خرب جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں، تو یہ سارے انسانوں کی نگرانی کرنے والی ایک ذات ہے جو ان کے ہر معاملے کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ تو لہذا کسی معاشرے کو درست سمت میں رکھنے کے لیے اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ایک مانیٹرنگ اتھارٹی جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ خود اس معاشرے کی، اس انسانی جو مطلب زندگی ہے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر، اس کے وہ خود نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو ان تین مختلف جو پہلو ہیں وہ اس آیت میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ پائیں، کیونکہ ہمارا علم، ہماری جو نظر ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے معنی اور مفہوم سمجھا دے۔ البتہ جنہوں نے اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، ان کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں ان کے نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوئے، جیسا کہ ہمیں صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جو کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاندان، یہ ایک وسیع، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سا ورژن جو ہے وہ ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاندان مدر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے، جو کہ افلاس اور تنگی اور غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے ان کے جو لباس ہے اس کے چیتھڑے بنے ہوئے تھے، بڑے خستہ حال کے لوگ، حال میں وہ لوگ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ اس قدر بری حالت میں بھی یہاں پر لوگ ہیں، تو ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بدل گئے۔ تو انہوں نے پھر نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ پہلی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 18 جو ہے وہ بھی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر صدقے کی ترغیب کے اوپر انہوں نے ایک لیکچر دیا، یا ایک خطبہ دیا، جس کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا کر مال اور جو بھی ان کے پاس ان کے استطاعت میں تھا وہ مطلب مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک صحابی اٹھے، اور انہوں نے جا کر اپنے گھر سے ایک بورا جو ہے، ایک تھیلا جو ہے وہ لے کر آئے اور مسجد کے صحن میں رکھا۔ اس کو دیکھے دیکھی پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور وہ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹے، اور جس کے پاس جو اس کی حیثیت تھی اس کے مطابق وہ سامان لا کے رکھا، اور ایک ڈھیر لگ گیا۔ اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ دیکھا اپنے صحابہ کرام سے، تو پھر ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سورج کی طرح جیسے روشن ہو گیا، اور وہ خوش ہو گئے۔ تو یہ آیات جو ہیں کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اس کے معنی اور مفہوم کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ میں کم از کم اپنی اس کمزوری جو ہے اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ سکت نہیں کہ ان آیات کا حق جو ہے وہ ادا کیا جا سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق دی ہے،
تو جس کے پاس جتنی توفیق ہے، ہم تھوڑی بہت کوشش جو ہے ہم حقیر سی ضرور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو بعض اوقات علماء جو ہیں اور خطیب حضرات جو ہیں وہ خطبہ یا تقریر شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا کو تلاوت کرتے ہیں، یا اس آیت کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. خاص کر ان موضوعات، ان معاشرتی معاملات اور مسائل کے موضوعات پر جب بات کی جاتی ہے تو خطبات کا جو آغاز ہے وہ اکثر اس آیت کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے غالباً کہ اس میں خطبہ نکاح جو ہے اس میں بھی اکثر جو ہے نکاح خواہاں یا اکثر علماء جو ہے وہ اس آیت کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہیں خطبہ نکاح میں بھی، نکاح کے وقت میں جو خطبہ جو دیا جاتا ہے اس میں بھی. تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے ہمارے لیے ایک روحانی اہمیت بھی رکھتی ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی گہرا جو ایک نصیحت جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. تو بہرحال اسی تناظر میں اگر اس آیت کو ہم مختصر انداز میں سمجھنا چاہیں، اس آیت کو آج کے تذکرے میں ہم کچھ ٹیکنیکل یا سائنٹیفک جو باتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. وہ آگے آ کر بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے اس کے، لیکن اس کے جو معاشرتی اور معاشرتی جو زندگی میں اس کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے لیے خاصے اہم ہے کہ ان کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں. تو اس آیت کا جو شروع ہے وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس، اے لوگوں. لوگوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو یا اس سورہ مبارکہ کو مطلب کھولا، اس کا افتتاح کیا. یعنی اس میں مومن بھی شامل ہے، اس میں مشرک بھی شامل ہے، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہے، اس میں ایتھیس بھی شامل ہے. پورے لوگ، پوری بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اور پوری بنی نوع انسان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے معاشرتی اکائی کا جو سب سے بڑا، جو ایک سب سے اہم جو نقطہ ہے، انسانیت. تو انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، یا ایھا الناس. یعنی ایک یونیورسل سپیچ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس میں ہر طرح کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر رنگ نسل ذات کے لوگ، ہر قوم فرد ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے کہ اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اتقو اتقو، تم سب ڈرو، تم تقوی اختیار کرو. ربکم، اپنے رب کا، اپنے پالنے والے سے ڈرتے رہو، اپنے پالنے والے کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں پر انسانوں کا تذکرہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا، اور انسانوں کے ساتھ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب سے ڈرو، یا اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تخلیق کیا. اب جتنے ادیان ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ تو ہے ہی، ہمیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمیں ظاہر ہے اس کے بارے میں آیات آتی رہتی ہیں. تو اس کے علاوہ باقی جو ادیان ہیں، اگر اہل کتاب کی طرف دیکھا جائے، یہود و نصارہ کی طرف، تو وہ بھی اللہ کو رب جو ہے مانتے ہیں، گو کہ شرک کرتے ہیں، گو کہ بہت سارے ان کے فرسودہ یا شرکانہ مشرکانہ قسم کے عقائد اور نظریات ہیں. لیکن اللہ کی کچھ جو مطلب معرفت جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور انسان کی تخلیق کے بارے میں جب بات ہو تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں، یہ رب ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. اسی طرح سے دوسرے مشرق ادیان جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دوسرے دین ہیں، دوسرے جتنے بھی دین تو نہیں کہنا چاہیے، جتنے دوسرے بھی مذاہب ہیں، ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ ڈیوائن پاور یا ایک ایک ہستی یا ایک بڑی طاقت ہے ایسی، تو جو سارا کچھ کرتی ہے. تو مختلف نام ہوں گے اس کے، مختلف ان کے افکار ہوں گے، لیکن ایک ڈیوائن پاور یا اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ وہ بھی کچھ ایسی سوچ جو ہے ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ ایک ایک ہستی ایسی ہے جس نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ انسان کو بھی تخلیق کیا. تو اس اعتبار سے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ سارے کے سارے مانتے ہیں کہ انسان کو رب نے تخلیق کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان اپنے ذہنوں کے اندر جھانک کر یہ دعوت دے رہا ہے کہ ذرا اپنے ذہنوں کے اوپر جھانکو اور دیکھو کہ کس ذات باری نے تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں تخلیق کیا، اس ذات باری تعالیٰ جو ہے
اس سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، جو کہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور رب کی ڈیفینیشن تو بہت وسیع ہے، اس کو ہم فردر ابھی یہاں پر بریک ڈاؤن نہیں کرتے کہ اس کی کتنی وسعت اور کتنی حکمت کے ساتھ یہ لفظ یہاں پر آیا ہے کہ ہر انسان کی ہر طرح کی ضرورت کو زندگی سے لے کے موت تک وہ پوری کرنے والا جو ہے ذات، تو اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب بنیادی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان سے خطاب کر کے شروع کی، اور پھر وہ انسان جس کو کیسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی تخلیق کی ابتدا کیا ہوئی، جو کہ اس معاشرے کی معاشر انسانی معاشرے کی بنیاد بنا، وہ ہے من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ اور یہاں پر ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ گو کہ اس موضوع کے اوپر بھی بہت سارے مختلف جو موضوع ہیں وہ نکلتے ہیں کہ کیسے تخلیق ہوا اور کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ سارا ہم بعد سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں بھی بہت سارے مواقع پر یہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ آئیں گی۔ بہرحال یہاں پر نفس واحدہ، ایک جان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جن کو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور ایک انسانی معاشرے کے جو سب سے پہلی اینٹ یا سب سے پہلی جو اکائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ اور پھر اس پہلی اکائی کے بعد پھر وَخَلَقَ مِن زَوْجِهَا، پھر اس نے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یعنی اما ہوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اما ہوا کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہے۔ ہمیں احادیث میں تو بہت ہی مختصر ملتا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ مطلب پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کی کچھ مختصر سی ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن اسرائیلیات وغیرہ میں بہت ساری سٹوریز ہیں اس کے بارے میں، تو وہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے۔ لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے کہ اسی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اما ہوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جب اما ہوا کو جب پیدا کیا تو یہاں سے پھر رشتہ زوجیت یا رشتہ جو ازواج ہے، رشتہ زوجیت جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اور رشتہ زوجیت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں خاندانی زندگی جو ہے اس کی سب سے جو اس کے سب سے جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی جو ہے وہ مل کر ایک مقصد کے لیے وہ آپس میں ملتے ہیں، ایک مقصد کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ یقیناً وہ مقصد جو ہے وہ اس نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، اور اس نسل انسانی کی تربیت کرنا، اور اس نسل انسانی کے دیگر معاملات جو ہے ان کو سنوارنا، ان کی نوک پلک درست کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس والدین کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ تو رشتہ ازدواج جو ہے یا رشتہ زوجیت جو ہے، جو کہ ایک خاندان کی سب سے پہلی اکائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس کو تخلیق کر دیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اور پھر جب رشتہ زوجیت جو ہے وہ شروع ہوا حضرت آدم اور حوا کی صورت میں، تو پھر انسانوں کو آگے بڑھایا، ان کی تعداد کو آگے بڑھایا، نسل آگے بڑھی۔ وہ بسا منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو، بہت سارے مرد یعنی کثیر تعداد میں کثرت کے ساتھ پھر ان اس ایک پہلا جو جوڑا تھا، اس جوڑے سے پھر انسان جو ہے وہ کثیر تعداد میں پھیلا دیے اس دنیا کے اوپر، جو کہ شروع میں بہت تعداد میں کم تھے، ایک ہی جگہ پر وہ رہتے رہے۔ جیسے جیسے تو تعداد میں بڑھتے رہے، ویسے ویسے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے رہے۔ جیسے جیسے وہ پھیلتے رہے ویسے ویسے پھر مختلف قومیتیں، مختلف ان میں زبانیں جو ہیں وہ رائج ہوتی رہیں، مختلف ان میں معاشرتی جو طرز زندگی ہے وہ آتا جاتا رہا۔ تو اس طرح سے یہ انسان کی نسل جو ہے وہ پھیلتی چلی، یہ مختلف ملکوں میں، قوموں میں مختلف رنگ اور نسل جو ہے اس میں جینیٹک چینجز جو ہیں وہ کہہ لیں مطلب ہوئی، جس کی وجہ سے رنگ اور نسل جو ہے وہ بدلے۔ حالات و واقعات اور جہاں پر وہ آبادی موجود ہے اس کا جو موسم اور اس کے جو دیگر جو وسائل ہیں اس کی وجہ سے ان کی جسمانی ساخت میں، ان کی زبان میں فرق آیا، ان کے رنگ و نسل میں فرق آیا۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کو جب بیک ٹریس کیا جائے تو پھر
حضرت آدم علیہ السلام تک انسان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں موضوع تھا جو کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ انسانی معاشرے کی جو کیسے وجود میں آیا اور انسانوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اے سارے نوع انسان، تم آپس میں تعلق رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ تم ایک ہی جان سے آگے مطلب شروعات ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ان کے بعد اما ہوا کے بعد پھر تمہاری نسل انسانی بڑی، تو لہذا تمہارا آپس میں تعلق کیا ہے وہ اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے کی اکائی کا یا مختلف اکائیاں جو ہیں ان کا آپس میں ربط، تعلق اور رشتہ جو ہے وہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سارے بہن بھائی ہیں، اور سب جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو ہے، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، فوقیت حاصل ہے تو صرف ایک وجہ کے اوپر، اسی وجہ کو اس آیت کے شروع میں ہی تذکرہ کر دیا، تقوی اللہ تعالیٰ کا۔ تقوی جو ہے وہ تم میں اللہ کی نظر میں فرق کر سکتا ہے۔ تقوی جو ہے، جو بہترین تقوی کا حمل ہوگا اس کا رتبہ جو ہے مقام مرتبہ بلند ہوگا، جو تقوی سے عاری ہوگا وہ نچلے طبقوں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ سارے کے سارے برابر ہیں، سب کے سب انسان جو ہیں وہ ایک آدم کی اولاد ہیں۔ لہٰذا سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس انسانی معاشرے کو کی خوبصورتی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری سب کے اوپر اس طرح سے لاگو ہوتی ہے۔ تو انسانی معاشرے کے خد و خال کو یہاں پر واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اس اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ، جس کا تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے سے، اس اللہ کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملات طے کرتے ہو، تو لہٰذا اس اللہ سے تم ڈرتے رہو یا اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ انسانی معاشرہ جب موجود ہے اس دنیا میں، تو اس کے ظاہر ہے اپنا حسن اور خوبصورتی، اس کی اکائی کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کی درخواست کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے واسطے دیتے ہو، تو یہ تمہارے واسطے یا تمہاری اس طرح کی باتیں آپس میں جو ہیں یہ صرف قولی طور پر نہ ہو، بلکہ پریکٹیکلی اس کی ایکسپلینیشن، پریکٹیکلی اس کی جو شکل ہے وہ تمہارے اندر نظر آنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کیا کہتے ہیں، فریز محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میری مدد کر دو، یا اللہ کے لیے یہ کام جو ہے وہ کر دو، یا جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہوگا، یا اللہ کی مرضی ایسے ہی تھی، یا اللہ نے چاہا تو مطلب اس طرح سے ہم کریں گے یا اس طرح کریں گے۔ تو اللہ کا نام لے کر انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ طے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے، اللہ کی قسم کھا کھا کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب یقین دلاتے ہیں یا وعدے کرتے ہیں یا سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر یہ تم فریزز یا یہ تم جو جملے یا محاورے تم استعمال کرتے رہتے ہو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ محاورے جو ہیں صرف محاورے نہیں، ان کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق تم آپس میں معاملات جو ہیں ان کو طے کرو۔ اب یہ محاورے جو ہیں وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، باقی جتنے ادیان جو ہیں، باقی جتنے قومیں ہیں ان میں بھی اسی طرح سے محاورے ہیں جو اسی اللہ کے ساتھ مختلف انداز سے وہ منسوب کرتے ہیں۔ انگلش میں بائی گاڈ کہتے ہیں، بائی گاڈ کر کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، یا مطلب جس طرح سے ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح سے دیگر جو ادیان ہیں اس میں بھی اسی طرح سے مطلب اللہ سے منسوب کر کے، رب سے منسوب کر کے، ڈیوائن پاور سے منسوب کر کے بہت ساری امیدیں باتیں آپس میں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہے کہ ان سب کو صرف محاورہ مت سمجھو، بلکہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اگر کسی کے سامنے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے تو تمہیں خود بھی یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنی بڑی بات یا کتنی بڑی ہستی کا واسطہ دے کر یہ بات کر رہا ہوں، اور سننے والا جو ہے اس کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی ہستی کا نام لے کر مجھ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یا مجھ سے کوئی امید باندھی جا رہی ہے، یا مجھ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس نام کی لاج رکھو جس نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو، والارحام، اور
رحمی اور رشتوں کو بھی توڑنے سے ڈرو۔ والارحام جو ہے وہ ایک ٹرم جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، جس کا مطلب ویسے تو ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے، اور رحم جو ہے وہ رحم مادر جو ہے اس سے ہے۔ تو رحمی رشتے جو ہیں اس کا ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کا معنی جو ہے جو کچھ اس آیات کے کنٹیکس میں آئے تو اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ قطع رحمی جو ہے وہ، تو قطع رحمی سے تم بچو، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اپنے معاملات کو درست رکھو اور قطع رحمی سے بچو۔ دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حسن سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھو۔ تو اب انسانی معاشرے کی جو دوسری بات جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ترین باتوں میں سے بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو، قطع رحمی سے بچو، تعلقات توڑنے سے بچو، تعلقات جوڑنے کی طرف تم اپنی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ رکھو۔ اب تعلقات کا جوڑ کر رکھنا اور قطع رحمی سے بچنا، صلہ رحمی کرنا، یہ تو ایک الگ سے بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہم وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دو کا تذکرہ کرنا یہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یاد دہانی کے لیے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انسانی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ہیں، اور رشتہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، ایک ہی آدم سے یہ ساری تخلیق ہوئی، اور پھر رشتہ زوجیت جو ہے آدم اور حوا کا جب ہوا تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے، تو یہ سارے جو ہیں ایک ایک ہی رشتے میں آتے ہیں، تو لہذا آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واقعی ایسا کر رہے ہو جیسا تم بیان کر رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے، ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ تو رشتے کو جوڑنے والا، حسن سلوک کرنے والا، بے شک اگلا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سلوک ہو، اپنی طرف سے سلوک جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو یہی ایک مومن کا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں جو اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور چھوٹی سی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے رزق میں فراخی بھی ہوتی ہے، اور موت میں تاخیر یعنی زندگی جو ہے وہ بھی لمبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا، اگر کوئی حسن سلوک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کرے گا۔ تو قطع رحمی جو ہے یا صلہ رحمی جو ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہے، جو کہ انسانی جو معاشرہ ہے اس میں آپس میں اتحاد، یکجانیت اور وحدانیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم رول جو ہے وہ یہ پلے کرتا ہے، یہ پہلو جو ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس انسانی معاشرے کو، اس کے خد و خال کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے دو اہم نصیحتیں یہاں پر تذکرہ کی کہ ان پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، اور پھر وتقو، جب تقوی کا آ جائے گا لفظ تو اس کا مطلب ہے بہت سارے معنی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے نبی اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھنا، اور اس سے پھر اپنی امیدیں وابستہ رکھنا، اور اس سے پھر ڈرتے رہنا۔ یہ پورا تسلسل کے ساتھ تقوی کا لیول اچیو کرنے کے لیے اس کی بنیاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بنیاد میں بہت ساری ایسی ایمان کے تقاضے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ایک کمپلیٹ پیکج ہے اس اعتبار سے، اگر لفظ تقوی جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم جمع کریں، اور اس کے ساتھ پھر تسالون، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرنا اور قطع رحمی سے بچنا، ان کو بھی جب جمع کریں تو ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ نصیحت کا ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب متحد ہو کر ایک بہترین شکل میں خوشحال زندگی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں گزار سکتا ہے، اس دنیا پر رہتے ہوئے۔ اب تیسرا پہلو جو ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ
تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مانیٹرنگ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے کر رہا ہے تمہارے ہر حال میں، تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے، لہٰذا اپنے معاملات انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، یہ تم اگر ان میں تم گڑبڑ کرو گے تو یہ ذہن نشین رکھو کہ تمہاری مانیٹرنگ اور تمہاری جو نگرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل فرمائی میں بیان فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ کرو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو اس قدر فوکسڈ ہو کر کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کو اگر تم یہ لیول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا لیول اپنا ضرور رکھو عبادت میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب ایسی کیفیت جب ہوگی انسان کے اندر تو یقیناً وہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائے گا، چاہے وہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور انسان کے گناہ جو ہے وہ خاص کر اس کے تنہائی کے گناہ جو ہے، خلوت کے گناہ جو ہیں، وہ بہت برے اثرات جو ہے وہ اس کے اوپر مرتب کرتے ہیں، اس کی سوچ کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر، اور پھر یہی سوچ اور یہی اس طرح کے جو معاملات ہیں جب وہ اس کی اپنی ذات سے نکل کر باہر آتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جب اس کا کنیکٹ ہوتا ہے، اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو اگر تو اس نے اپنے گناہوں کے اوپر قابو نہیں پایا تو پھر وہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں کا سبب بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس کیفیت سے بچنے کے لیے یہ انتہائی اہم ایک موضوع ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ میری ایک ایک ذات ہے جو میری نگرانی کر رہی ہے، جو ہر وقت جو ہے وہ میرے اوپر ایک آنکھ رکھے ہوئے ہے، لہٰذا مجھے احتیاط برتتے ہوئے اس معاشرے میں رہنا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو بیان القرآن میں ایک بڑی اچھی بات جو ہے انہوں نے تذکرہ کی اسی ضمن میں، کہ یہ تو در حقیقت تقوی کی روح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہر چیز ہے، ہر شخص ہے، یہ تو در حقیقت تقوی کی روح ہے، اگر ہر وقت یہ خیال رہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، تو کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو انسان کا دل اللہ کے تقوی سے معمور ہو جائے گا، اگر یہ استخزار رہے کہ چاہے میں نے سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی ہیں اور میں نے پردے گرا دی ہیں لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا، تو یہی در حقیقت تقوی ہے، اور اگر تقوی ہوگا تو پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی، یہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے انہوں نے اپنی مطلب تفسیر جو ہے اس میں تذکرہ کیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں کہ ایک نظر، ایک آنکھ ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے ہمیشہ، جس سے تم چھپ نہیں سکتے، لہذا اس آنکھ یا اس مانیٹرنگ سے تم اپنے آپ کو ڈراتے رہو، اور اس کو ہمیشہ فوکس میں رکھو گے، تو تم تنہائی میں بھی تقوی میں اختیار کرو گے، اور پھر اپنے معاشرتی معاملات جو ہیں ان میں بھی تم تقوی پر رہو گے۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت اہم اور بہت ہی وسیع حکمت رکھنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا خیال ہے آج کا سبق ہم یہیں پر روکتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلے موضوعات کی طرف آئیں گے، اور اس سے آگے جو موضوع ہے وہ موضوع بھی بہت اہم ہے، کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک رکھنا چاہیے، روا رکھنا چاہیے، اور پھر خاص طر یتیم بچیاں اور پھر عورتوں کے معاملات میں کہ کس طرح سے عورتوں کے ساتھ اس وقت ظلم و ستم اور زیادتیاں کی جاتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ٹارگٹ کر کے کس طرح سے ہدایات اور نصیحتیں جو ملی ہیں، تو یہ پوری جو سورہ مبارکہ ہے کافی تفصیل کے ساتھ، کافی سارے پوائنٹس ہیں مختلف جگہوں پر آئیں گے، تو ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کی مناسبت سے مختصر سا انداز میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر جیسے جیسے وہ آیات آتی چلی جائیں گے مختلف مقامات پر، تو وہ موضوعات جو ہیں وہ خود ہی ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، تو بہرحال آج ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 1 تک ہی ہم محدود رکھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں چھپے ہوئے جو بہت سارے پیغام ہیں ان کو
ان کا فہم حاصل کر کے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں ہم۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص ہمارے اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر رکھے۔ ہمارے بہت سارے مسائل، مشکلات ہماری جو اس دنیا کی زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسان کرے، اور بطور خاص اس دنیا کے رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ بھی کما سکیں، اور پھر آخرت میں ہمیں رسوا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ پہلے ہی بیچ میں جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، چاہے وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، چاہے وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برزخ کی زندگی کو بہترین اور منور کرے۔ اپنے والدین کو، جو کہ آج ہی تذکرہ ہوا کہ ہمارے خاندان کی، کسی بھی خاندان کی جو سب سے پہلی جو سیڑھی یا بنیاد ہے وہ والدین ہے، گو کہ بے شمار والدین جو ہیں، لیکن خاندان کی جو بنیاد ہے وہ والدین ہے۔ اسی کے بعد پھر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور ان کی محنت اور مشقت جو ہے وہ انسان کو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، دیگر سارے معاملات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم خود والدین کے رتبے پر پہنچیں گے یا پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے کس طرح سے ہمارے ساتھ کیا۔ تو اپنے والدین کو بطور خاص ضرور دعا میں یاد رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو جو حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا کی زندگی سے گزر چکے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے برزخ کی زندگی ان کے لیے بہترین اور آسانیوں والی کرے، اور آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔